بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ابراہیم رئیسی نے ایران کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ امریکی فضائی حملوں سے شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طالبان۔ بھارت کا ہاکی میں 41 سال بعد اولمپک میڈل، سونے کا تمغہ بیلجیم کے نام۔ اسرائیل کی ایران کو عسکری کارروائی کی دھمکی۔ طالبان کے مخالف جنرل دوستم بھی افغانستان پہنچ گئے۔ 2 انڈین ریاستوں میں لڑائی۔ دنیا کی پہلی اڑن موٹر سائیکل تیار۔ پیاسی تتلی کی امدادی کارکن کے ہاتھ سے پانی پینے کی ویڈیو وائرل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران کے سابقہ جج ابراہیم رئیسی صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ابراہیم رئیسی نے نئے ایرانی صدر کا حلف اٹھاتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری مذہب اور انتظامیہ اور آئین کی حفاظت کا حلف لیتا ہوں۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے والوں میں پاکستان کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، افغانستان کے صدر اشرف غنی، عراق کے صدر اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے ڈپٹی سیکرٹری بھی شامل تھے۔ تقریب حلف برداری میں اسماعیل ہانیہ اور جنرل نعیم قاسم بھی موجود تھے۔ ابراہیم رئیسی نے اپنی تقریر میں امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو ظالمانہ قرار دیا اور کہا کہ وہ انہیں ختم کروانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی کے بین الاقوامی معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران پر 2018 کے شروع میں پابندیاں لگا دی تھیں۔ ابراہیم رئیسی نے 1989 کے انقلاب ایران کے فوراً بعد ہی اہم عہدوں پر کام کیا۔ صرف 20 سال کی عمر میں وہ ضلع گراج اور پھر ہمدان صوبے کے لیے پروسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں تہران کے نائب پروسیکیوٹر کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ ابراہیم رئیسی 1990 میں تہران کے چیف پروسیکیوٹر بنے اور پھر سال 2004 میں نائب عدلیہ کے سربراہ کے عہدے پر 10 سال تک فائز رہے۔ طالبان نے امریکہ کی حمایت یافتہ افغان حکومت کو شکست دینے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ افغان طالبان نے امریکی اہلکاروں کے فضائی حملوں کے جواب میں اپنی حکمت عملی بدلتے ہوئے دیہی علاقوں کی بجائے صوبائی شہروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایک امریکی کمانڈر نے بتایا کہ امریکہ نے طالبان کے حملوں کو روکنے کے لیے گزشتہ ماہ اپنے فضائی حملوں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ طالبان نے امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ اس وقت ایران کے ساتھ سرحد کے قریب واقع شہر ہرات حلمز صوبے کے دارالحکومت لشکرگاہ اور جنوب میں واقع قندھار شہر میں شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان کمانڈروں کا کہنا ہے کہ ان کی توجہ ہرات اور قندھار پر قبضہ کرنے پر مرکوز ہے، جبکہ لشکرگاہ بھی ان کی نظروں میں ہے۔ ملا یعقوب کہتے ہیں کہ جب امریکی فوج نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر طالبان کو کیوں کر معاہدے کی پاسداری کا پابند بنایا جا سکتا ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ منافع بخش سرحدی گزرگاہوں اور وسیع دیہی علاقوں پر توجہ دیں گے، لیکن اس دوران انہوں نے متعدد بار صوبائی دارالحکومتوں کا بھی گھیراؤ کیا اور ان میں داخل ہوئے۔ ماہرین کے مطابق غیر ملکی آرمی کا چلے جانا حکومت کے لیے بڑا دھچکا لگا ہے اور یہ طالبان کے حق میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ قندھار پر قبضہ طالبان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ طالبان کا دارالحکومت تھا، اس پر قبضہ طالبان کے حوصلوں کو بڑھائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے لیے وہ بین الاقوامی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔
انڈیا کا ہاکی میں اولمپک میڈل کے لیے 4 دہائیوں کا انتظار ختم ہو گیا، جبکہ سونے کا تمغہ بیلجیم کے نام رہا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں بھارتی ٹیم نے جرمنی کو دلچسپ مقابلے میں 5-4 سے شکست دے کر میڈل حاصل کر لیا۔ آخری لمحات میں فاتحہ سائیڈ نے جرمنی کے تابڑتوڑ حملے ناکام بنائے۔ اختتام سے 3 منٹ اور پھر 6 سیکنڈ قبل جرمن سائیڈ کے پنالٹی کارنر ضائع ہوئے۔ بھارت نے اولمپکس میں آخری میڈل 1980 کے ماسکو گیمز میں گولڈ کی صورت میں حاصل کیا تھا۔ دوسری جانب فائنل میں بیلجیم نے آسٹریلیا کو 3-2 سے شوٹ آؤٹ میں شکست دی۔ یہ موجودہ عالمی چیمپئن بیلجیم کا اولمپک ہاکی میں پہلا گولڈ میڈل ہے۔ بھارت کو ہاکی میں میڈل جتوانے والے پنجاب کے کھلاڑیوں پر نوٹوں کی بارش ہوگی۔ پنجاب حکومت نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے فاتحہ پلیئرز کو فی کس 1 کروڑ روپے کیش انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر کھیل رانا گرمیت سنگھ سودھی نے کہا کہ کھلاڑیوں کا واپسی پر شایان شان استقبال کیا جائے گا۔ اسرائیل عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ ہفتے آئل ٹینکر پر مبینہ ڈرون حملے کا الزام اسرائیل اور مغربی طاقتوں کی جانب سے ایران پر عائد کیا گیا تھا، جبکہ ایران اس مبینہ حملے میں ملوث ہونے سے انکار کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسے مرحلے پر ہیں جہاں ہمیں ایران کے خلاف فوجی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو ایران کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایران اس دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور تہمت لگانے کا طرز عمل ہے، جس کی وجہ مغرب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی حمایت کرنا ہے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی احمقانہ کارروائی سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ہمارا امتحان نہ لیا جائے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے لیے ایران کی نائب سفیر زہرہ راشدی نے اسرائیل کو گزشتہ 7 اشروں سے زیادہ عرصے سے مشرق وسطی میں عدم و استحکام اور عدم تحفظ کا ذمہ دار قرار دیا۔ زہرہ راشدی نے کہا کہ اسرائیلی حکومت تجارتی جہاز رانی پر حملوں کا ایک طویل اور تاریک ریکارڈ رکھتی ہے۔ 2 سال سے بھی کم عرصے میں اس حکومت نے آئل ٹینکرز اور شام کے لیے امدادی سامان لے جانے والے تجارتی بحری جہازوں پر 10 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے میجر نیکولس نے کہا ہے کہ ہم اس واقعہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت ایرانی کیا کر رہے تھے یا انہوں نے ایک قانونی تجارتی جہاز کو کیوں روکا تھا۔ ایران نے اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے اسے خطے میں ہونے والی تمام بحری جارحانہ کارروائیوں کو کلی طور سے پر اثرات قرار دیا ہے۔ افغان جنرل عبدالرشید دوستم ترکی میں کئی ماہ کے قیام کے بعد واپس افغانستان پہنچ کے بدھ کی رات جنرل دوستم کابل پہنچے اور صوبہ جوزجان کے دارالحکومت شبر خان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر سینئر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ سابق نائب صدر جنرل دوستم کئی ماہ سے ترکی میں تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں زیر علاج تھے۔ وہ صدر اشرف غنی سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ جنرل دوستم نے افغانستان کے شمال میں سب سے بڑی ملیشیا کی نگرانی کی ہے۔ وہ 90 کی دہائی میں طالبان کے خلاف لڑائی میں خوف کی علامت کے طور پر مشہور تھے۔ ان پر الزام تھا کہ ان کی ملیشیا نے ہزاروں طالبان قیدیوں کو شہید کیا تھا۔ ان پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا بھی الزام ہے۔ مئی کے آغاز سے ہی افغانستان میں لڑائی میں شدت آئی ہے۔ طالبان نے پہلے ہی دیہی علاقوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ بے حسی پر مبنی یہ تشدد افغان شہریوں کو بے پناہ تکالیف پہنچا رہا ہے اور ملک میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو تحفظ اور پناہ کی تلاش میں ہیں۔
افغان اور امریکی آرمی نے طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ طالبان نے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ طالبان کی دھمکی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغان آرمی نے جنوبی شہر لشکرگاہ میں طالبان کے خلاف جوابی حملے کیے ہیں۔ انڈیا کی دو ریاستوں میزورام اور آسام کے درمیان سرحدی تنازع پر اموات اور اس کے بعد کشیدگی برقرار رہنے کے بعد حکومت نے فورس تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی کے مطابق 26 جولائی کو میزورام اور آسام کی سرحد پر جھڑپ کے بعد 6 پولیس افسر ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان اور چائنا کے ساتھ سرحدی تنازعات کا شکار انڈیا کی اپنی دو ریاستوں میں جھڑپیں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی مرکزی حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ریاستیں متنازع علاقوں میں محکمہ جنگلات اور پولیس فورس کو گشت کے لیے نہیں بھیجیں گی اور نہ ہی تازہ دم دستے تعینات کرے گی۔ میزورام کی ریاست 1972 تک آسام کا حصہ تھی اور اسے 1987 میں علیحدہ ریاست کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ یہ دونوں ریاستیں کئی دہائیوں سے سرحدی تنازعات کا شکار ہیں، لیکن اسی طرح کی جھڑپیں بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کا تعلق بی جے پی سے ہے، جبکہ میزورام کے وزیر اعلیٰ سیاسی جماعت میزو نیشنل فرنٹ کے سربراہ ہیں اور وہ بی جے پی کے اتحادی بھی ہیں۔ دنیا کی پہلی جیٹ پیک اڑن موٹر سائیکل نے کامیابی سے اپنی آزمائشی پرواز مکمل کر لی ہے۔ اسپیڈر نامی یہ موٹر سائیکل 18 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد آزمائش کے تمام مراحل سے گزری ہے۔ اسے کیلیفورنیا کی جیٹ پیک ایوی ایشن کمپنی نے بنایا ہے، جو دنیا کی پہلی اڑن موٹر سائیکل بھی ہے۔ اسے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹر بائیک جیسی ایک سواری بنائی جائے جو ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ انداز میں بلند ہو۔ اس میں دنیا کا جدید اور مختصر ترین جیٹ انجن بھی نصب ہے، جس میں 2 افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہوا میں بلند ہوتے ہی اس کا برقی نظام اسے دوران پرواز ہموار رکھتا ہے۔ اس کی رفتار اور اڑان قابل رشک ہے، جس کے لیے ایک الگورتھم اور سافٹ ویئر بنایا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس موٹر سائیکل پر سفر عام سواری جیسا ہی ہے، لیکن زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں پرواز کا لطف لیا جا سکتا ہے۔ یہ 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 15,000 فٹ بلندی پر پرواز کر سکتی ہے۔ اس میں پھرتی اور تیزی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسے طبی امداد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہتھیار اور طبی امداد بھی لے جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں ایک زخمی فوجی کو اٹھا کر اسے مرکز تک پہنچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ ترکی میں جنگلات کی خوفناک آگ سے بچ جانے والی تتلی کی امدادی کارکن کے ہاتھ سے پانی پینے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو میں تتلی کو ایک امدادی کارکن کے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ تتلی جنگلات کی آگ سے متاثرہ جنوبی بحیرہ روم کے علاقے سے یہاں پہنچی تھی۔ ترکی میں مختلف NGOs کی جانب سے جنگلات کی آگ سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں اور پرندوں کی مدد کے لیے فیلڈ ہاسپٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ ترکی کے جنگلات میں گزشتہ ہفتے لگنے والی آگ کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد مارے گئے تھے۔ ترک حکام کا کہنا تھا کہ آتش زدگی کے نتیجے میں 180 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر انطالیہ شہر میں 18 جبکہ ادانا اور مرسن میں 16 کے قریب دیہاتوں کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ ترک انتظامیہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے، جس کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ صدر اردوان نے بھی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔